السلام علیکم، اٹس می علی ساگر۔ پروگرام آج کے سوال میں ساحر علی آفیشیل کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو دعا سلام۔ بہت سارے سوال آئے اس ویک، لیکن اس میں سے ایک سوال جس سے روح کام گئی تھی میری۔ یقیناً وہ سوال جب آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ پوری ڈیٹیل کے ساتھ جتنے بھی دوستوں نے یہاں پہ سوال کیے ہیں، اس سوال میں سے جو سوالات سے جو سوال میں نے اٹھایا ہے وہ پشاور سے عزیز اللہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سوال تھا کہ ہر سال حج کے لوگ بڑھ رہے ہیں، دعوت تبلیغ کا کام زور و شور سے شروع، گلی گلی مسجد بن گئے ہیں، حافظ القرآن ساری چیزیں یہ ہم کر رہے ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن اس کا سوال یہ تھا کہ اسلام پھر بھی ترقی نہیں کر رہا، ہم امت مسلمہ جو ہے وہ پھر بھی پیچھے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب میں نے یہ سوال سنا کہ وجہ کیا ہے تو ایک لمحے کے لیے میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا، جس طرح شاید آپ لوگ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے۔ حضرات، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے خطیبوں نے، بہت سارے مصنف حضرات نے، بہت مفتی اعظم لوگوں نے ان پہ اپنے اپنے فتوے بھی دیے ہوں گے، اور لوگوں نے، تجزیہ نگاروں نے اپنی ایکسپرٹ اوپینین بھی دی ہوگی، لیکن جو پرسنل اوپینین میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ حضرات، ہم نے اسلام کو رواجوں کے نیچے دفن کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم رواج کا ملبہ نہیں اٹھائیں گے اسلام سے، ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے۔ میڈیا کے طور پہ آپ دیکھیں، اخباروں میں دیکھیں، چاہے یورپ میں ہو چاہے کسی بھی ملک میں ہو، ظلم ستم وہ مسلمان لوگوں پہ ہی ہوں گے۔ وجہ بتانے جا رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ ہم راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ گمراہی ضروری نہیں ہے کہ ہم گمراہی فحاشی کو لے یا پھر ہم مغرب ثقافت کو لے لیں۔ ہمارے مائنڈ میں ایک دم یہ چیز آ جاتی ہے کہ نہیں جی، ہم نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ہم نے تو لباس بھی اسلامی پہنا ہوا ہے، اور سب کچھ ہم کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ ضروری نہیں ہے۔ کیا ہم جو نبھا رہے ہیں، جو اپنی زندگی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے؟ رواج کی میں نے بات کیوں کی؟ میں آپ کو کچھ ایگزامپلز کوٹ کرتا ہوں، وہ آپ ذرا سنیں، اور پھر آپ سب تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں اس پہ کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، اور ہماری کس چیزوں کی وجہ سے ہمارا اسلام یا ہم امت مسلمہ کیوں پیچھے ہیں دنیا سے، یا اپنے معاشرے میں یا اپنے ملک میں۔ خواتین و حضرات، اگر ہماری کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ نے سنا ہوگا، میں معاشرے کو اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر ہماری بہن بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو میں جہیز کا مثال آپ لوگوں کو اس لیے دوں گا کیونکہ یہ چیز آج کل بہت زیادہ چرچے میں ہے۔ اگر بیٹی کو ہم جہیز میں یہ نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ داماد کو یہ نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان میں ہمارا کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری پگڑی اچھل جائے گی، یہ ساری چیزیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سنا ہے معاشرے میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی۔ فوتگی ہو جاتی ہے جی، دفنانے سے ابھی ہم فارغ نہیں ہوتے کہ حجرے میں یا پھر جہاں پہ ہم میت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہلچل مچ جاتی ہے جی، کھانے کا پروگرام، یہ تیسرا ہے، یہ کل ہے، یہ چہلم ہے، یہ 40واں ہے، یہ برسی ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کرتا ہے؟ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے نا، قرآن حکیم ہماری رہنمائی کے لیے، احادیث ہماری رہنمائی کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے عمل کیا ان چیزوں پہ؟ نہیں۔
دنیا کیا، لوگ کیا، خاندان والے کیا کہیں گے، یہ رواج ہے۔ تو جب ہم رواج اور دنیا داری کریں گے اور ہم دنیا والوں کو خوش کریں گے تو پھر تو اللہ کی طرف سے جو امداد آنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پہ فضل و کرم ہونا ہے تو وہ تو نہیں آئے گا۔ پھر سوچنے کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ذلیل کر کے چھوڑے گا زمانے پہ کہ جس زمانے کے لیے آپ کر رہے ہو اسی زمانے سے آپ پھر یہ سارے مسئلے بھی حل کرواؤ، کیونکہ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرنا، ہم نے تو لوگوں کے لیے کرنا۔ جب ہم نے لوگوں کے لیے کرنا ہے تو پھر وہی لوگ ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی سنوارے، جو ہم پہ ظلم مظالم ہو رہے ہیں وہ بھی پھر کنٹرول کرے۔ پھر ہم گلا شکوہ بھی کرتے ہیں، جی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں حج عمرے کے لیے بھی جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، یا پھر لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے، یہ جی خیرات دے رہے ہے، زکوٰۃ دے رہے ہے۔ نہیں جی، یہاں پہ صرف اور صرف ہمیں چاہیے ہمارا کردار، کہ جو میں کر رہا ہوں، جو میں دنیا کو دکھا رہا ہوں، کیا میں وہ اپنے اوپر اپلائی کر رہا ہوں، امپلیمنٹیشن میں اس کی دے رہا ہوں، یا میں ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں اپنی زندگی میں؟ اگر میں کر رہا ہوں تو پھر میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے سارے کام بالکل صحیح ہوں گے، کیونکہ جو تعلیمات مجھے دی گئی ہے، جو احادیث ہے، جو قرآن پاک میں مجھے سکھایا گیا ہے، میں وہ سب کر رہا ہوں۔ اور جب میں وہ ساری چیزیں کروں گا تو مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی بے سکونی نہیں ہوگی مجھے۔ خدا را جس طرح میں نے یہ سوال سن کے اور مجھے ایک کچھ منٹس کے لیے احساس ہوا کہ اس بندے نے پوچھا کیا ہے، کیونکہ اکثر ہم اپنے لیے سوال کرتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، لیکن اس بھائی نے جو مسئلہ اٹھایا تھا وہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ تھا۔ تو خدا را رواجوں سے ذرا ہٹ کے اپنے اسلام کو باہر نکالے، ٹھیک ہے، اور اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ہم اس پہ عمل کرنا سیکھیں۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اور ظاہری لباس یا ظاہری شکل ہم بنائیں گے نا، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ کردار وہ ہے جسے کوئی غیر مسلم دیکھے اور وہ آفرین کہے کہ ہاں یار اس بندے کا کردار دیکھے، تو آپ کے لیے ظاہری لباس اور آپ کا لہجہ، آپ کی شکل و صورت یہ معنی نہیں رکھتی۔ آپ کا کردار کہ وہ کسی کو متاثر کرے اور وہ پھر پوچھے کہ یہ بندہ کون ہے، اور ہم فخر سے کہے کہ میں مسلم، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں قرآن اور احادیث پہ چلنے والا مومن ہوں، تب ہمارے سارے کام صحیح ہوں گے۔ امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بات تھوڑی سی مشکل اور گہری ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ خدا را ان باتوں پہ ذرا سوچے اور ان پہ عمل کرنا شروع کرے۔ آپ لوگوں کی محنت کے لیے، آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے میں دل سے دعا گو ہوں۔ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ علی ساگر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔